تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شرح میں کہ کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے کہ آپ نے ان کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ طائف میں جب پتھر مارے گئے اور اللہ مالک الملک نے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا، جس فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ بد دعا کر دیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو، ان لوگوں کو کچل دیا جائے گا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آج یہ مسلمان نہیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں سے اہل ایمان پیدا فرما دے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا ہے کہ اللہ مالک الملک نے اسی وادی سے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، جو یہاں پر آیا اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر۔ محمد بن قاسم کا تعلق اسی علاقے سے تھا جس علاقے والوں کے لیے فرشتے نے آ کر کہا تھا آپ بدعا کر دیں میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بدعا نہیں کی۔ پھر وہی وادی طائف سے وہ شخص اٹھا ہے اور آ کے اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا ہے۔ یہ ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کی ذات جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے بھی، درند کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، دیگر مخلوقات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ اونٹ آپ کے پاس آ کے بلبلانا شروع ہو گیا تھا اور آ کے شکایتیں لگانے لگ گیا اپنے مالک کے بارے میں، وہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور وہ کھجور کا تنا بلبلانے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ آج آپ مجھ پر تشریف فرما نہیں ہیں، مجھ پر جلوہ افروز نہیں ہیں، آج آپ دوسرے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی خطبہ شروع فرمایا ہے تو بچے کیسی رونے کی آواز اس تنے سے آنے شروع ہو گئی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنات نے آ کے شکایت کی ہے تم ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی خوراک بنایا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جنات جو مسلمان ہیں تمہارے بھائی ہیں، تم جیسے اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہو ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور فرمایا کوئی بھی مسجد میں لہسن کھا کے نہ آ جائے، پیاز کھا کے نہ آ جائے، تکلیف دینے والی اپنے بھائیوں کو چیز کھا کے نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتوں کو بو آتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چونٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحابی نے کیا کیا؟ چونٹیوں کو جلا دیا۔ فرمایا تم نے اس مخلوق کو جلایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ اور ثمامہ بن اسال جب ان کو پکڑ لیا گیا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ثمامہ سر تو اٹھاؤ، دیکھو تو صحیح، دیکھتا نہیں ہے، اتنی نفرت ہے دل کے اندر، نفرت سے بھرا ہوا دل۔ اور امام کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ ثمامہ ذرا ہماری طرف دیکھو۔ ثمامہ کی زبان کے اوپر بڑے سخت الفاظ ہیں، ان تنعم تنعم ان تقتل تقتل، اگر میرے اوپر کوئی کرم نوازی کریں گے
تو ہم آپ کو بھی نواز دیں گے. اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو پھر ہم بھی آپ کو قتل کر دیں گے. سر جھکایا ہوا ہے, نفرت دل کے اندر پالی ہوئی ہے, لیکن دیکھنا گوارا نہیں کر. آپ نے فرمایا ثمامہ کو دودھ پلاؤ, کھانا کھلاؤ, روانہ کر دو, چھوڑ دو. ثمامہ راستے کے اندر جا رہا ہے. ثمامہ بن اسال گورنر ہے اور سوچ بھی رہا ہے, ثمامہ تیری زبان اتنی تلخ ہے, اور جس سے نفرت کرتا ہے ان کی زبان اتنی میٹھی ہے, اتنی شیریں ہے, ایک بار چہرہ تو دیکھنا تھا تو نے. ثمامہ بن اسال آتا ہے, آ کے آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گیا, اور پھر کیا کہتا ہے, اب مکہ والوں کی طرف سے, میری سرحد کی طرف سے کوئی ایک دانہ بھی مکہ والوں کی طرف روانہ نہیں ہونے دوں گا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو جگمگایا ہے. یہ آپ کی ذات ہے, اور اللہ کا قرآن آپ کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. شمال و جنوب میں, عرب و عجم میں, زمین و آسمان کے اوپر آپ کا ذکر ہے. فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ پر رحمتوں کو نازل فرما رہے ہیں. فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ آپ کی ذات ہے جو کہ امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں, امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ام المؤمنین فرماتی ہیں, میں نے ایک دن دیکھا آپ کا موڈ بہت ہی اچھا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول آج آپ میرے لیے دعا کر دیں. فرمایا عائشہ تمہارے لیے دعا کروں؟ اللہم اغفر لعائشہ, آپ نے فوراً دعا کر دی. یہ آپ کا طریقہ مبارکہ تھا. دیکھیں جب کوئی دعا کے لیے کہے نا فوراً دعا کر دیا کریں. جب کوئی دعا کے لیے کہے فوراً شاید آپ بعد میں بول جائیں, اس نے آپ کو دعا کا کہا ہے. تو آپ کا طریقہ ہے, اور آپ کی سنت میں سے ایک سنت کیا ہے, جب کوئی دعا کے لیے کہے یہ نہیں کہنا کہ بعد میں دعا کر دوں گا. وہ دیکھیں بارش کے لیے ایک آیا شخص, اس نے بارش کے لیے کہا کہ آپ بارش کی دعا کے لیے بارش کے لیے دعا کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جمعے کے بعد تمہارے لیے دعا کر دوں گا, نہیں, فوراً ہاتھوں کو پھیلا, ہاتھوں کو اٹھا دیا اسی وقت جمعے کے دوران ہی. یہ آپ کا طریقہ مبارکہ تھا. ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر, اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے, اگلے پچھلے. وما اسرت وما اعلنت, ظاہری گناہ بھی معاف کر دے, باطنی گناہ بھی معاف کر دے. آپ اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے. ام المؤمنین اس دعا سے اتنا خوش ہوئیں کہ جھوم کر اپنے سر کو آپ کی گود میں رکھ دیا. فرمایا اے عائشہ آپ کو میری دعا پسند آئی ہے؟ فرمانے لگی اللہ کے رسول آپ کی دعا کس کو پسند نہیں آئے گی؟ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. یہ جو میں نے دعا تمہارے لیے ابھی کی ہے, یہ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اے اللہ میری امت کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے, پچھلے گناہ بھی معاف کر دے, ظاہری گناہ بھی معاف کر دے, باطنی گناہ بھی معاف فرما دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. امت کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب نبی کا فرمان آ جائے تو پھر یہ کہنا ہے کہ میں حنفی ہوں, میں حنبلی ہوں, میں شافعی ہوں, میں مالکی ہوں, میں جعفری ہوں, میں نے تو حنفی نماز پڑھنی ہے, میں نے تو مالکی نماز پڑھنی ہے. نہیں, انما کان قول المؤمنین, مومنوں کو تو ایک ہی بات ہوتی ہے, اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, لیحکم بینہم, کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں, تو کیا کہیں گے؟ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ کیسے تقسیم کی ہے؟ تقلید کو اپنے اوپر فرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں کسی امام کی بات آ جائے گی تو پھر ہم آپ کی بات کو رد کر دیں گے. دیکھیں آج محمدی ہونے پر تو فخر نہیں ہے,
مالکی ہونے پر، شافعی ہونے پر، حنفی اور حنبلی ہونے پر اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ واجب ہے، فرض ہے آپ کے لیے مقلد ہونا۔ اور تقلید ہوتی کیا ہے؟ قبول قول الامام بلا دلیل۔ یہ تعریف اگر لوگوں کو بتا دی جائے تو کوئی بھی مقلد نہیں رہے گا۔ کیا مطلب ہے تقلید کا؟ قبول قول الامام بلا دلیل، بغیر دلیل کے غیر نبی کی بات کو ماننا، یہ ہے تقلید۔ جبکہ ہمیں کس بات کا حکم دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، صرف میری پیروی کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب آخری نبی آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا سکہ نہیں چل سکتا، کسی اور امام کی امامت چل سکتی ہے آپ کے مقابلے میں۔ جبکہ ہم نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ المبسوط کے اندر لکھا ہوا ہے کل آیت او حدیث، ہر آیت اور ہر حدیث جو ہمارے مذہب کی مخالفت کرے گی یا تو وہ منسوخ ہے یا ہم اس کی تعویل کر دیں گے۔ یہ امت نے کیا، یہ نبی سے محبت ہے، یہ ایمان ہے۔ فلا وربک، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اپنے رب ہونے کی، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں ہر اس بات میں جس میں جھگڑا پیدا ہو جائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج، کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ نبی نے نمازوں کو جمع کیا ہے تو کر لیں، نبی نے سفر میں نماز کو قصر پڑھا ہے تو پڑھ لیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے، خفین کے اوپر مسح کیا ہے تو کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز میں آمین کہی ہے تو کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے تو کر لیں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میرا مذہب کیا کہتا ہے، میری کتاب کیا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔